الحمد لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران عزیز، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان اور مسلمان بنایا. پھر اس کے بعد اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں آج ہمارے لیے ایک بڑی روحانی نعمت یہ ہے کہ جمعہ جیسے مبارک دن، عید المؤمنین والا دن، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اول وقت میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے جمعہ کے مسنون اعمال اور عبادات کو قبول اور منظور فرمائے اور ہمارے لیے نجات، کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بنائے. بزرگوں اور عزیز دوستو، آج سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے. ہر شخص آپ کو مصروف و مشغول نظر آئے گا اور ہر وقت آپ کو ہر کوئی بزی اور مصروف دکھائی دے گا. ایسے میں جمعہ کا وقت بھی کم کر دیا گیا. اردو بیان اور تقریر کے لیے صرف آدھا گھنٹہ وقت لیا جا رہا ہے. یہاں منبر و محراج سے جو بات نکلتی ہے ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند ہے، اعتماد کی، بھروسے کی بات ہوتی ہے. لیکن پھر بھی مسلمان اول وقت میں مسجد میں حاضر ہو کر دین کی بات سننے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالی ہماری اس کاہلی سستی کو دور فرمائے، وقت سے پہلے ہمیں بیدار فرمائے. بزرگوں اور عزیز دوستو، اس وقت اس عاجز نے اپنے مختصر سے خطبے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. وہیں پر حدیث رسول کا ایک حصہ بھی پیش کیا. اور آج اس آیت اور حدیث شریف کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کا ارادہ ہے، اور ہم سب نیت کریں کہ اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے ہم انشاءاللہ اثر لیں گے اور عمل کریں گے. ویسے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے بیان فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو.
اس آیت کے اس مختصر سے ترجمے نے آپ کو بتا دیا کہ آج کا عنوان کیا ہے۔ دراصل اخبارات میں بار بار پڑھنے کو یہ مل رہا تھا کہ چوریاں زیادہ ہو رہی ہیں، اور خود ہمارے شہر ظہیر آباد میں بھی چوریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ چونکہ مسجد کی خدمت سے بندہ منسلک ہے، کئی لوگ فون کرتے ہیں کہ مول صاحب گھر کے اندر رکھی ہوئی چیز غائب ہو گئی ہے۔ آپ اس کے بارے میں بتائیے۔ ظاہر بات ہے بزرگوں اور عزیز دوستوں، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہی ہے۔ رکھی ہوئی چیز کے ساتھ کیا ہوا، کس نے اٹھایا، کس نے چوری کیا، پیدا کرنے والا رب جانتا ہے۔ دوسرے سارے اندازے، لیکن دل میں یہ بات آئی کہ چوری کتنا بڑا گناہ ہے وہ بھی بیان کر دینا چاہیے، اس لیے کہ چور کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتا، فرشتوں میں کوئی چور نہیں ہوتا، کوئی جانور بھی چور نہیں ہوتا، انسان کا مال چرانے والا کوئی انسان ہی تو ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہ کہاوت شاید سنے ہوں گے، کہاوتیں، جملے اور باتیں جو چلتی ہیں خامخواہ نہیں چلتی، اس کی کوئی جڑ پیڑ بھی ہوتی ہے۔ اس جو باتیں یہاں پر کہی جاتی ہیں اس میں بولنے والا خود بھی شامل ہو سکتا ہے، شامل ہے۔ ایسا نہیں ہونا کہ کوئی بات صرف ہم اپنے اوپر لے لیں، یہ آپس کا مذاکرہ ہے، بیان واز نصیحت نہیں ہے۔ نصیحت تو اللہ کے اولیاء فرمایا کرتے، ان هذه تذکرہ، بولنے والا خود اپنی بات کا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے۔ تو فرشتوں میں یا پھر عام جانوروں میں تو کوئی چور نہیں ہے، چور جو انسانوں میں ہوتا ہے، جو انسان کا مال چوری کرتا ہے۔ کہاوت جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ کہے پاک نمازی انڈے چور۔ کبھی واقعہ پیش آیا ہوگا تبھی تو یہ بات چلی ہے۔ تو جس طرح مسجد میں شراب کی مذمت ہوتی ہے، جوے کی مذمت بیان کی جاتی ہے اور گناہوں پر بیان ہوتا ہے، کبھی کبھی چوری کے عنوان پر بھی بیان ہونا چاہیے۔ اور چوری کے کئی انداز ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے اور اس بڑے گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 ہے، جس میں اللہ نے چوری کی سزا بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، سارق چور، وَالسَّارِقَةُ چورنی، یعنی کہ چوری چاہے وہ مرد کرے، چوری چاہے وہ عورت کرے، دونوں گنہگار ہیں، دونوں بھی اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ مرد نے چوری کی ہے تو وہ گنہگار، خطا کار، مجرم ہے، عورت چونکہ کمزور ہے، کماتی نہیں ہے، وہ چوری کر لیتی ہے تو چل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا نہیں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور اور چورنی۔
چور اور چوری کرنے والی عورت اسلامی حکومت ہوگی تو اس کی سزا قرآن نے آگے بیان فرمایا، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ ذمہ دار حضرات سن لیں کہ جب ان کی چوری گواہوں سے ثابت ہو جائے تو ان میں سے ہر ایک کے ایک ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو پہلی چوری پر گٹوں تک کاٹ دو۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پہلی مرتبہ جب کوئی پکڑا جاتا ہے اور اس کی چوری گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جاتی ہے تو اسلامی سزا یہ ہے کہ سیدھا ہاتھ گٹے تک کاٹ دینا چاہیے، اور اگر دوسری مرتبہ چوری کی، دوسری مرتبہ پکڑا گیا تو اس دوسری مرتبہ کی سزا یہ بیان کی گئی کہ اس کا الٹا پیر ٹخنے تک کاٹ دینا چاہیے۔ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ گٹوں تک چلا گیا اور دوسری چوری پر الٹا پیر ٹخنے تک ختم ہو گیا، پھر بھی اس نے چوری کی لنگڑا ہو کر، ڈولا ہو کر۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پھر ایک ہاتھ کاٹ دو، پھر بھی اس نے چوری کی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بچا ہوا ایک پیر بھی کاٹ دو۔ گرچہ کے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ ایک پیر کاٹنے کے بعد تیسری اور چوتھی مرتبہ چوری میں اگر چور پکڑا جائے تو اسے اور اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنا چاہیے، اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے، چوری کتنا عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ سماج میں اس کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے اور موقع ملتے ہی لوگوں کی چیزوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ شیطان ابلیس ملعون تو ہے، وہ یہ سمجھا دیتا ہے کہ بیٹا اب لے لے، اور ویسے بھی بیان میں سننے میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بزرگوں اور عزیز دوستو، گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں۔ بندوں کے حقوق میں جو گناہ ہے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے کا حق بندے کو نہ دیا جائے۔ فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ تم کاٹ دو۔ کیوں کاٹو؟ آگے اللہ نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، جزاء بما کسبا، یہ سزا ہے ان کے کرتوت کی، یہ سزا ہے ان کے جرم کی۔ نکالا من اللہ، اور یہ عذاب ہے عبرت کے لیے اللہ کی جانب سے۔ اسلامی قوانین پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اسلام میں خطرناک سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ زناکار کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں، شادی شدہ ہے تو سر قلم کر دیا جائے، چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی خطرناک سزائیں کیسے اسلام میں نافذ ہیں؟ بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ نے آگے بیان فرمایا، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی عزیز ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، اور وہ مالک ہیں، خالق ہیں۔ تو جو مالک اور خالق اور بادشاہ ہے اس کو اختیار ہے کہ جو سزا چاہے وہ مقرر کر دے۔ تم کون ہوتے ہو اس کی سزا پر اعتراض کرنے والے؟
پھر آگے بیان فرمایا حکیم، اللہ نے جو بھی سزا مقرر کی ہے اس میں حکمت ہے، اس لیے کہ اللہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ جہاں اسلامی حکومتوں میں یہ سزا نافذ ہے بزرگوں اور دوستوں، آپ سروے کر لیجئے، وہاں پر چوریاں کم ہوتی ہیں، زنا کم ہوتا ہے، اور اسی طرح بدکاریاں کم ہوتی ہیں، شراب نوشی کم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہیں، حکیم حکمت والے ہیں، اس کا کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی سزا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں بھی چوریاں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کی سزا جاری فرمائی، ایک نہیں کئی چوریاں اور کئی لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ حضرت عمر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ہمارے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے کا اونٹ چوری کیا، لہذا مجھ پر سزا نافذ کر دیجئے۔ آپ نے تحقیق فرمائی اور ان کی چوری ثابت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ تیرا کٹنا ہی بہتر تھا، میرے جسم سے الگ ہونا بہتر تھا، تو اگر میرے ساتھ لگے ہوا ہوتا تو میں تیرے ساتھ جہنم میں جاتا۔ گناہ کا احساس اللہ اکبر صحابہ اکرام کو کتنا تھا، آج وہ احساس مجھ سے چلا گیا، وہ ندامت و شرمندگی ختم ہو گئی۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، صحیحین میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے، قبیلہ بنو مخزوم قریش خاندان کا ایک عظیم اور معزز قبیلہ اور خاندان تھا۔ اس خاندان کی ایک عورت نے چوری کی اور گواہوں کے ذریعے اس کی چوری ثابت ہو گئی۔ معزز خاندان تھا، عزت دار خاندان تھا، عزت کا سوال تھا۔ قریش جمع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کی سفارش کی جائے اور اس کا ہاتھ کٹنے سے اسے بچا لیا جائے تاکہ عزت محفوظ ہو۔ لیکن بولنے کی ہمت اور جرأت کس میں ہے؟ سب نے کہا کہ ہم نہیں بول سکتے۔ ایسا کرو کہ اسامہ بن زید یہ حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، حضور کے چہیتے اور پیارے ہیں، ان سے کہو، وہ حضور سے کہیں گے اور وہ عورت بچ جائے گی۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی سفارش لے کر حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تم اللہ کے حدود اور قوانین میں نرمی برت رہے ہو، یاد رکھو تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی تھی کہ جب ان میں کوئی عزت دار مالدار جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی غریب ہوتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی، اس لیے اللہ نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ تم سن لو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ چوری کتنا بڑا گناہ، کتنا عظیم گناہ ہے۔
کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا، چوری کر لینا، اس کو ایذا، اس کو تکلیف پہنچانا، کیا اللہ کے پاس پوچھ نہیں ہوگی؟ کسب حلال، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اس کو جہاد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور اس کی چوری ثابت ہو جاتی تو میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے چوری بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب احساس ہو گیا تو پھر توبہ کا دروازہ تو موت سے پہلے کھلا ہوا ہے۔ چوری کرنے والوں سے یہ کہا گیا کہ ابھی بھی تم توبہ کر لو، تمہارے لیے موقع ہے۔ فرمایا کہ فمن تاب بعد ظلمہ، جو اپنے ظلم کے بعد، گناہ کے بعد توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، نمازوں کی پابندی کرے، چوری کی عادت چھوڑ دے، محنت مزدوری میں لگ جائے، حلال کمانے میں لگ جائے، تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آدمی چور کیسے بنتا ہے؟ غلط صحبت میں رہے گا، چوروں کی صحبت میں رہے گا، چور بنے گا، ڈاکو کی صحبت میں رہے گا، ڈاکو بنے گا، دھوکے باز لوگوں کی صحبت میں رہے گا، دھوکے باز بنے گا۔ اگر ماں باپ کی تربیت غلط ہوگی تو پھر بچوں کو چوری کی عادت پڑے۔ اردو کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہماری کتاب، بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، ابھی بھی واقعہ اور قصہ یاد ہے۔ ایک بچہ اسکول جاتا تھا، جب چھٹی کے بعد گھر آتا، کسی کی پینسل لے کر، کسی کا پین لے کر، کسی کی اسکیل چرا کر ماں کو بتاتا تو ماں اس کی پیٹھ تھپ تھپاتی تھی، شاباش میرا شیر۔ اب اس کی آہستہ آہستہ ہمت اور جرأت بڑھنے لگی، پینسل سے کتابوں پر، کتابوں سے ٹفنوں پر آ گیا، یہاں تک کہ ماں کی اس غلط تربیت نے اس کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا چور بنا دیا۔ اور ایک مرتبہ، کب تک چھپے گی کیری پتوں کی آڑ میں، کبھی نہ کبھی آئے گی میرے داڑ میں، چور پکڑا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چور پکڑا گیا، کہنے لگا امیر المومنین پہلی مرتبہ مجھ سے یہ خطا ہوئی۔ فرمانے لگے نہیں، پہلی مرتبہ کوئی نہیں پکڑا جاتا، تمہاری یہ حرکت کئی مرتبہ کی ہے۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستوں، وہ بچہ چوری کے اندر پکڑا گیا اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب اسے تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا تو پھانسی سے پہلے آخری خواہش پوچھی گئی، تو اس نے کہا کہ میری یہ خواہش یہ ہے، میں اپنی ماں سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں اس کے قریب لائی گئی، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ تو اپنا کان میرے منہ کے قریب لا۔ ماں نے غالباً یہ سمجھا ہوگا کہ چوری کا مال کہیں چھپایا ہوا ہے، وہ ایڈریس اور پتہ مجھے بتائے گا کان کے اندر۔ ماں نے اپنا کان جب اس کے قریب کیا تو اس نے اپنے دانتوں سے ماں کے کان کو کاٹ دیا، خون بہنے لگا۔ لوگوں نے تانے دیے، ایک تو چور ہے، دوسرا ماں کے کان کو کاٹ دیا، کتنا نالائق ہے، بدتمیز ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے
اپنی ماں کے کان کو اس لیے کاٹا کہ زمانے کو سبق دے سکوں. آج جو یہ نوبت آئی ہے میری ماں کی غلط تربیت کی وجہ سے، بچپن میں اسکول کی چیزیں چوری کر کے لاتا تھا تو مجھے یہ ماں شاباشی دیتی تھی. اسی کی شاباشی اور غلط تربیت نے مجھے زمانے کا بڑا چور بنا دیا. اگر وہ مجھے بچپن میں روکتی ٹوکتی اور چھوٹی چیزوں کے چوری کرنے پر مجھے مارتی تو آج یہ نوبت نہ. چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کے گھر میں چلے گئے چمچے جیب میں رکھ کے نکل گئے، کسی کے گلاساں اٹھا لیے، موقع ملتے ہی کہیں فون رکھا ہوا ہے جیب میں ڈال لیے نکل گئے. اور شیطان نے سمجھا دیا کہ صاحب تیرے سے زیادہ ہوشیار کوئی بھی نہیں. یہ ساری ہوشیاری حشر کے میدان میں جب کھلے گی تب معلوم ہوگا. اور غلط چیزیں آنکھ کو بھی نہیں لگتی. اللہ عبادت فرمائے. تو بزرگ اور عزیز دوستو، یہ وہ عظیم اور گناہ کبیرہ ہے. باضابطہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. چور اور چورنی اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ. یہ سزا ہے، نکالا من اللہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی بری حرکتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا